پلوشہ صاحبہ، ظاہر ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، موجودہ اتحادی حکومت کا کسی نہ کسی طرح آپ حصہ ہیں، آپ کی بھی فل فلیش حکومت گئی ہے. سلیم بخاری صاحب کا تیسرا پوائنٹ آ گیا یہاں پہ. خواجہ آصف کا تو آیا ہی تھا، اس کے بعد جناب حنیف عباسی کا بھی آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ سلیم بخاری کا بھی آ گیا. انہوں نے تو چیلنج کر دیا ہے کہ آج تک پاکستان میں جمہوریت تو رہی نہیں ہے، ہمیشہ ہائبرائڈ نظام رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج جو سسٹم ہے وہ واقعی ہائبرائڈ ہے؟ مثلا آپ ایگری کرتی ہیں، اور کیا ماضی میں بھی ہمیشہ پاکستان میں ہائبرائڈ نظام رہا ہے؟ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ایک جو ویسٹرن ماڈل ہوتا ہے جمہوریت کا، وہ ہمارے یہاں کبھی اس طریقے سے رائج نہیں رہا. اور ویسے وہ رائج ہو بھی اس لیے نہیں سکتا کہ ہو بہو چھاپا جو ہے نا وہ کسی ملک کا کسی اور ملک پر، چاہے نظام ہو یا کوئی اور سسٹم ہو، وہ نہیں چل سکتا. وہ اس لیے کہ ہر ملک کے اپنے موروثی حالات ہوتے ہیں. ہم اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، اور اب تو دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ہم نے ایک اپنے پرانے دشمن سے ایک جنگ لڑی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ کامیابی جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری افواج پاکستان نے اس میں مین کلیدی کردار ادا کیا. ہم لوگ تو پیچھے بیٹھ کر ان کو یا ڈپلومیٹک ایفرٹ سے ان کی حوصلے بڑھا سکتے تھے. جنگ تو فوجیوں نے ہی لڑنی ہوتی آگے جا کر. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اس بات میں شاید اتنی غلط بات نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ایک بہت آئیڈیل جمہوری سسٹم کسی بھی حکومت کو اس ملک میں نصیب نہیں ہوا. لیکن بہرحال اب یہ جو ڈیفنس منسٹر صاحب کی باتیں ہیں، یہ بھی مجھے علم نہیں کہ انہیں یہ باتیں کرنی چاہیے یا ان باتوں کو اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ایک نظام چل رہا ہے اور جیسے چل رہا ہے سب کو پتہ ہے، اس کو ہائبرڈ نام دے دینا یا کوئی اور اس قسم کا نام دے دینا، یہ بلا وجہ کی کنٹروورسی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس قسم کی باتیں کرنے سے کوئی اس حکومت کا بھلا ہے. لیکن اگر وہ اس نظام کو خود ہائبرڈ کہتے ہیں تو پھر آپ اور میں جو ہیں ہم کیا تعویلیں پیش کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اب یہ ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ہم تحریک انصاف میں اکثر جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں. عموماً جو ہے آ جاتے ہیں اختلافات، لیکن رولنگ جماعت میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی کوہیژن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، اس قدر سامنے کھل کر نہیں آتے. اور بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے حکومت، اتنی اکثریت اب تو ان کے پاس ہے، تو ان کو اس طرح کھل کے کتنے کابینہ کے دو لوگ جو ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اتنا تو آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات کی جائے تو پیچھے سے مطلب خود سے بندہ اٹھ کے ایسی باتیں نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی آشیرواد ہوتی ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر کی کئی باتیں جو وہ پچھلے دنوں سے کرتے آ رہے ہیں، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، وہ ناخوش بھی لگتے ہیں، پھر وہ جو ان کے حلقے میں کچھ مسئلہ ہوا ہے اس سے بھی پریشان لگتے ہیں، تو وہ باتیں ان کی لیڈرشپ کو ظاہر ہے امبیرس کر رہی ہوں گی، نہیں پسند آ رہی ہوں گی. تو صاف نظر آ رہا ہے حنیف عباسی صاحب کو رسپونڈ کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن اگر اتنی مطلب پریشانی ہے کسی کابینہ کے اتنے اہم ممبر کو، تو پھر ان کا سمجھ نہیں آتی کہ وہاں بیٹھنا بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے. اور پھر اگر ان پر کسی اور کابینہ کے ممبر کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ آپ ان کو پل پڑیں، تو وہ بھی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. ہم تو ملک کا جو ایک عمومی طور پر ایک تاثر ہے، دیکھیے اس وقت بھی بھارت باز تو آ نہیں رہا. پانی کی جو وہ مقدار چھوڑ رہا ہے اس طرف انپریسیڈنٹڈ، لگتا یہی ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کو جو ہے ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں.